طبیعت مچلتی تھی کہ میں بھی یہ نیکی کروں. لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، کسی کی 80 سال کی ہے، زیادہ سے زیادہ 90 اور 100 سال ہے. لیکن پچھلی امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک زندہ رہے. بہت سارے جو پچھلی امت کے لوگ ہیں، کسی نے 500 سال پائی، کسی نے 700 سال پائی. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں تو بہت چھوٹی، لیکن ہمارے سے جو آگے پچھلی امت ہیں وہ ثواب میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورت لے کر نازل ہو گئے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی عبادتوں میں بڑے بڑے اجر عطا فرمایا ہے. جیسا کہ والدین پر اگر محبت کی نگاہ سے اگر کوئی محبت کی نظر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب اس کو دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی عطا کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. 21ویں رات بھی گزر گئی، امید ہے کہ آپ حضرات عبادت کیے ہوں گے. 23 رات بھی گزر گئی، آپ حضرات عبادت کیے ہوں گے. 30ویں رات گزر گئی، اب 4تھی رات ہے، آج 4تھی رات ہے. اس رات میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ خوب عبادتیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رات میں کھڑا یا بیٹھے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے ایسی راتوں کو ہم لوگوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان راتوں کی قدر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی مغفرت کے لیے یہ راتیں عطا کی ہیں. رمضان کی یہ تیسرا عشرہ گزر رہا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اس لیے ایک مغفرت کا مہینہ گزر گیا، اب یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ دعائیں کریں کہ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما اور جہنم سے نجات عطا فرما. حضرات یہ جو راتیں ہم لوگوں کو ملی ہیں، جو بڑی بڑی راتیں جیسا کہ شب برات ہے، اب شب قدر ہے، ایسی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ سب قرآن مجید کی بدولت ہے. قرآن مجید ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی راتوں کو فضیلت دے رکھی ہے. قرآن مجید سے جب کسی کا واسطہ ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتیں عطا کرتے ہیں. جب ایک امام کا ایک تعلق قرآن مجید سے ہو جاتا ہے تو وہ مصلی کا وارث بن جاتا ہے. جب قرآن مجید سے ہم قرآن مجید کو جس کپڑے میں رکھتے ہیں، جب وہ کپڑا نیچے گر جاتا ہے تو ہم بڑے ادب کے ساتھ اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے چھوپتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید سے جڑ گیا ہے، قرآن مجید سے اس کا تعلق ہو گیا ہے. اسی لیے یہ رات قرآن مجید کے بدولت سے ہم لوگوں کو ملی ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید ہم نے تراویح میں آج مکمل ختم کی ہے. ایک سنت ادا ہو گئی ہے، دوسری سنت باقی ہے، وہ ہے پورے رمضان کی تراویح پڑھنا. اس لیے امید ہے کہ بقیہ 3 روز جتنے بھی تراویح ہیں آپ حضرات پابندی کے ساتھ مسجدوں میں ادا کریں گے.
لہذا میں نے سورۃ القدر کے ساتھ ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سچا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، قرآن مجید بشارت دیتا ہے ان مومنوں کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان لہم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو مومن لوگ عمل صالح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کے نزدیک زیادہ اجر و ثواب ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے قرآن مجید انہیں متنبہ کرتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہوا ہے۔ حضرات اس آیت میں قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ سچی ہدایت ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سچا قانون کیا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سچا دین کون سا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سچا کلچر کیا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سچی معاشرت کیا ہے، سچے معاملات کیا ہیں، سچا نظام حیات کیا ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ سچی ہدایت ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو رہنمائی ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتی۔ قرآن مجید کے اندر جو صداقت ہے دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ حضرات اسی طرح سے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید جیسے ہی نازل ہوئی پچھلی ساری شریعت کی جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ قرآن مجید کیا نازل ہوا؟ تورات منسوخ ہو گیا۔ قرآن مجید کیا نازل ہوا؟ زبور منسوخ ہو گیا، انجیل منسوخ ہو گیا۔ اگر کوئی قرآن مجید کے علاوہ تورات کو پڑھنے لگے ہدایت پانے کی غرض سے تو اسے ہدایت نہیں ملے گی، اگر وہ انجیل پڑھنے لگے ہدایت پانے کی غرض سے تو اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت کو قرآن مجید میں محصور کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تورات کا نسخہ ملا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ اے عمر تمہاری عورتیں تم پر روئیں، کیا تم نہیں دیکھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پیارے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں رہیں تو وہ بھی میری پیروی کریں گے تو اسی وقت میں ان کو بھی نجات ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات قرآن مجید یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کو اللہ تبارک و تعالی نے عصا کو معجزے کے طور پر دیا گیا، اور اسی طرح ید بیضا
حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ سفید روشن چمکیلا روشن کی طرح چمکدار ہو جاتا تھا۔ مشرکین مکہ یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزہ لے کر آؤ، تم بھی ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا لے کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّي أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے عصا ہے معجزے کے طور پر، جیسے ید بیضا ہے، کیا اس طرح یہ معجزہ مانگتے ہیں؟ جبکہ حیرت یہ ہونی چاہیے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس زندہ معجزہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، جو کہ صبح شام اس کی تلاوتیں ہوتی ہیں، صبح شام اس کی تلاوت کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو عطا فرمایا وہ قوم عرب، جو کہ بدھو قوم تھی، ان پڑھ قوم تھی، امی قوم تھی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا جو مخاطب ہے وہ کون سی قوم ہے؟ یہی قوم عرب ہے۔ قوم عرب ان پڑھ قوم تھی، جاہل قوم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو ان کے پاس بھیجا، جب وہ قرآن مجید پر عمل کرنے لگے، قرآن مجید پر ایمان لانے لگے، تو وہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا کی امام بن گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں اپنے جو والی ہوتے ہیں، گورنرز ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک خط بھیجا کہ اپنے علاقے کی زمین کو ناپا جائے اور اس کا تفصیلی رپورٹ ہمارے سامنے بیت المال کو پیش کیا جائے۔ لہذا تمام گورنرز نے اپنے علاقے کی زمین کو ناپا اور اس کا تفصیلی رپورٹ بیت المال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ خط ملا، جب وہ پڑھنے لگے، دیکھنے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے، ہائے ہائے رونے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ساتھی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، وہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں امیر المؤمنین کے پاس کیا خط آئی ہے جو ایسی پر ہمت شخصیت کو یہ خط رلا رہی ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت آئی ہوئی ہوگی، کیا کسی کا وہ سازش رہی ہوگی۔ کسی نے آ کر پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا بات ہے، کیا خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ زارو قطار رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھیوں، کئی دن پہلے میں نے گورنرز کو یہ کہنا بھیجا کہ اپنے علاقے کی زمین کو ناپا جائے اور اس کا تفصیلی رپورٹ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ آج وہ تفصیلی رپورٹ میرے پاس آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آدھی دنیا سے بھی زیادہ مجھے حکومت عطا کی ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایک وقت وہ تھا کہ مجھے صحیح سے بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، مجھے صحیح سے جانور چرانا نہیں آتا تھا۔ میری بہن میرے والد کے سامنے مجھے یہ پھنسا کر کہتی تھی کہ تجھے صحیح سے بکریاں چرانا نہیں آتا، تو کسی کے قابل نہیں، تو کسی دبڑی کے قابل نہیں، تو کسی عکاس کا قابل نہیں۔ مجھے والد صاحب سے ڈانٹ پڑتی، مجھے صحیح سے بکریاں تک چرانا نہیں آتا، لیکن جب سے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، جب سے میں نے قرآن پر ایمان لایا، جب سے میں نے قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا کہ آج مجھے آدھی دنیا سے زیادہ میں اس پر حکومت کر رہا ہوں۔ قرآن مجید پر جس نے عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ضرور چمکایا ہے۔
سے 1450 سال پہلے نازل ہوا، غیر ترقی یافتہ دور میں، غیر ترقی یافتہ دنیا میں نازل ہوا۔ پرانے زمانے کے لوگ اگر آج آ جائیں تو یہ دنیا کو دیکھ کر، ترقی یافتہ دنیا کو دیکھ کر وہ کہنے لگیں گے کیا یہ وہی دنیا ہے جو ہم زندگی گزار کر گئے ہیں؟ پریشان ہو جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ لیکن آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ آج بھی اگر ان قرآن مجید کی آیتوں پر اگر غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قرآن مجید کی آیتیں آج کے حالات سے بحث کر رہی ہے، آج کے حالات سے بحث کر رہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت ہے، قرآن مجید سے اگر آپ رجوع کریں گے تو قرآن مجید اس کا حل ضرور بتائے گا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید ہم لوگوں سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ 5 حقوق ہیں، 5 حقوق تمام انسانوں پر عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کا اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کسی مؤرخ کی کتاب نہیں، یہ کسی شاعر کی کتاب نہیں، یہ کسی جادوگر کی کتاب نہیں، بلکہ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو اس سے پہلے آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی اس کو ثواب کی نیت سے پڑھا نہیں جاتا تھا۔ تورات کو ثواب کی نیت سے پڑھا نہیں جاتا تھا، انجیل کو ثواب کی نیت سے پڑھا نہیں جاتا تھا، بس اس کو رکھے جاتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس کو اٹھایا جاتا، مسئلہ دیکھا جاتا، اس پر عمل کیا جاتا، پھر اس کتاب کو رکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن قرآن مجید ایسی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکلا ہوا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کی تعلیم کو اشاعت کی جائے۔ صحیح طور سے پڑھنا، اچھے انداز میں پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، ضعیف روایت ہے لیکن فضائل کے باب میں مستند ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی نماز میں اگر قرآن پڑھتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی ملتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کر اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی ملتی ہے۔ اگر نماز کی حالت میں اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے 50 نیکی ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی باوضو ہو کر قرآن کو چھو کر پڑھتا ہے تو اسے 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر چھوئے بغیر پڑھے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی پڑھتا نہیں لیکن پڑھنے والے کی طرف سے کان لگا کر سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، نماز میں ایک حرف اگر پڑھا جائے تو 100 نیکی، اگر نماز باجماعت اگر پڑھا جائے تو 27 درجہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر رمضان میں پڑھا جائے تو 70 گنا اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت، ہمیشہ ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت، مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت، سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت۔ احادیث کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو سورت فضائل ہیں، سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے کی تعلیمات ہیں، سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے کی تعلیمات ہیں، سورہ سجدہ سونے سے پہلے پڑھنے کی تعلیمات ہیں۔ ان لوگوں کی ہم لوگوں کو پابندی ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں ان کے معمولات ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کی طرف ترغیب دلائیں، ہر نماز سے پہلے
ایک صفحہ بھی اگر پڑھ لیں کیا ہی اچھا ہوتا، قرآن مجید کا حقوق ادا ہوتا۔ آج کی دنیا جو ہے وہ مطلب کی دنیا ہے، ہر ایک مطلب سے کام رکھتے ہیں۔ بیوی کے حقوق ہیں، والدین کا حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کا حقوق ہے، اساتذہ کا حقوق ہے، مزدوروں کا حقوق ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ قرآن کا بھی کچھ حقوق ہیں، اور انہی میں سے حضرات قرآن مجید کو ایک سمجھنا۔ قرآن مجید کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں۔ جو آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے وہ قرآن کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات قرآن مجید کا جو چوتھا حق ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، صرف جزدانوں میں بند کر کے اوپر رکھ دینا، عطر وغیرہ لگا کر رکھ دینا، یہ اس کا حق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان جو پستی کی طرف جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے، ہمارا رشتہ قرآن سے کٹ گیا، اسی لیے آج ہم لوگ غیروں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج ہم قرآن کو مان رہے ہیں لیکن ماننے کے باوجود سود کھا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ قرآن کو مان رہے ہیں اس کے باوجود زنا کر رہے ہیں۔ آج ہم قرآن کو مان رہے ہیں اس کے باوجود ہم گانا بجانا سن رہے ہیں۔ آج ہم لوگ قرآن کو مان کر کیا کیا نہیں کرتے۔ آج قرآن کو مان کر تجارت میں دھوکہ دینا یہ عام ہو گیا۔ آج غیروں کے پاس جا کر پوچھے، غیر لوگ کہتے ہیں کہ دھوکہ دینے والا کون ہے تو پکا کہے گا کہ وہ مسلمان کا دکان ہے، اس پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ناپ تول میں کمی، وہ مسلمان ہی ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیے، آج ہمارے نوجوان کس چیز کے شکار ہو گئے ہیں، نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے مکتب میں قرآن کو ختم کیے ہیں، قرآن کا دورہ کیے ہیں، اس کے باوجود نشے کے عادی، شراب کے عادی، زنا کے عادی، جوے کے عادی۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ اسی لیے قرآن مجید کی تعلیم دینا کافی نہیں، بلکہ قرآن مجید کو پڑھ کر قرآن پر عمل کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات قرآن مجید کا جو پانچواں حق ہے وہ قرآن مجید کی اشاعت کرنا، خوب پھیلانا۔ جو غیر مسلم حضرات ہیں آج بھی وہ لوگ سوچتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو اسلامی حکومت قائم کی تھی، اتنا پرامن حکومت آج تک دنیا نے نہیں دیکھی۔ جو غیر مسلم میں جو امن پسند ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومت قائم کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ جو 30 سال گزرے ہیں، اس سے زیادہ پرامن حکومت ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اسی لیے قرآن مجید ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی اشاعت کریں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے ماننے والا ہو، قرآن مجید کو اس کو آپ لوگ آفس میں رہتے ہیں، اس کو لوگ کالجز میں پڑھتے ہیں، نوجوان اگر اپنے دوست کو کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے، کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے، قرآن مجید کو جا کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو مختصر صفحات میں ہوتی ہیں وہ جا کر گفٹ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دینے سے
وہ اس کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دے۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کو پھیلانے کی خوب کوشش کریں۔ یہ قرآن مجید کا 5واں حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، نازل فرمانے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لے لی۔ اللہ نے تورات کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، لیکن اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے نبی تک پہنچا کر قرآن کی حفاظت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو صحابہ تک پہنچا کر قرآن کی حفاظت کی، صحابہ کرام نے تابعین تک قرآن کو پہنچا کر حفاظت کی، تابعین نے تابعین تک پہنچا کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ آج بھی قرآن کی حفاظت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہو رہی ہے۔ تراویح میں قرآن مجید کو پڑھ کر سنانا، یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا بھر میں جتنے قرآنیں ہیں ان تمام قرآنوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لی جائے، اگر قرآن مجید اگر ختم ہو گیا جو کتابی شکل میں ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کے باوجود بھی قرآن کی حفاظت ضرور ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حافظوں کے سینے میں قرآن کو سجا دیا، بٹھا دیا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے تراویح میں قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، ہر مسجد میں ختم قرآن کا تقریب ہے۔ 8 سال کے بچے، 11 سال کے بچے قرآن مجید کو تراویح میں سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ، زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید میں فرمایا جب مشرکین مکہ نے پیارے نبی سے جب مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح تم بھی معجزہ لے کر آؤ، اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ قرآن مجید کو سنتے نہیں، کیا وہ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزہ، عصا کی طرح معجزہ مانگتے ہیں؟ کیا ید بیضا کی طرح یہ معجزہ مانگتے ہیں؟ حیرت ہے ان لوگوں پر، جبکہ ان کے پاس قرآن جیسا زندہ معجزہ ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جو طاقوں میں سجائے گئے ہیں قرآن کو، اس کو اٹھایا جائے، اس کو پڑھنے کی عادت ڈالا جائے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اگر گھر میں اگر بچے پڑھتے نہیں ہیں تو مسجد میں بچوں کو بھیجیں قرآن کی تعلیم کے لیے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا حق یہ 5 حقوق ہیں، اور صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں، صحیح سے پڑھنے کی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن مجید خود ان پر لعنت کرے گا۔ قرآن مجید پڑھنا ہے، آہستہ ٹہر ٹہر کر پڑھیں۔ اسی لیے حافظ قرآن کی جو فضیلتیں ہیں، قرآن مجید پڑھتا جا، قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا، بہشت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا، تیرا منزل وہاں رہے گا جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنتی سب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا فیصلہ کر دے گا کہ اتنے لوگ جہنمی ہیں، اتنے لوگ جنتی ہیں۔
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب جنت میں جانے کے بعد جنتی جنت کی نعمتوں سے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو، اے میرے جنتی بندو، کیا کر رہے ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا آپ کو مزہ آیا؟ ہاں اللہ، سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ کو کوئی میں مزہ چکھاؤں تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ، اس سے بڑھ کر کیا مزہ ہوگا؟ اللہ کہے گا کہ ایک نعمت تمہاری باقی رہ گئی ہے۔ تو جنتی کہیں گے کہ اے پروردگارا، وہ کون سی نعمت ہے جو باقی رہ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ اپنے اپنے علماء سے جا کر پوچھو۔ جنتی بھاگ کر آئیں گے اپنے اپنے علماء کے پاس، اماموں کے پاس، خطیبوں کے پاس، محدث اور مفسر کے پاس آئیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نعمت باقی رہ گئی ہے، وہ کیا نعمت ہے؟ اب امام صاحب، خطیب صاحب، محدث صاحب، مفسر صاحب کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت عطا کیا، ہاں عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حور عطا کیا، ہاں حور عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہریں عطا کی، ہاں عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہروں میں جو شراب کی نہریں ہیں وہ عطا کیا، ہاں عطا کر دیا۔ دودھ کی نہر عطا کیا، ہاں عطا کر دیا۔ علماء کہیں گے کہ ایک نعمت وہ یہ ہے کہ سب نعمتوں کا مزہ آپ نے چکھ لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ اب جنتی لوگ سب سر پہ ہاتھ رکھیں گے، ہائے ہائے ایک نعمت باقی رہ گئی، ایک نعمت باقی رہ گئی۔ اب تمام جنتی بھاگ کر اللہ کے پاس آئیں گے، اے اللہ، تیرا دیدار ہمیں نصیب فرما۔ سب سے بڑی نعمت وہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہم ہمارا دیدار ایسے ہی نہیں عطا کریں گے۔ جب دنیا کے اندر کوئی پروگرام ہوتا تھا، دینی مجلسیں قائم ہوتی تھی، سب سے پہلے میرا کلام اللہ کی تلاوت ہوتی تھی۔ آج میرا دیدار ہوگا تو سب سے پہلا کلام اللہ کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد ہی دیدار ہوگا۔ اب قرآن کی تلاوت جنت میں کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے داؤد کہاں ہے، آ جاؤ اسٹیج پر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لحن داؤدی عطا فرمایا، معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو آسمان میں اڑنے والے پرندے رک جاتے، زمین میں رینگنے والے چرندے پرندے رک جاتے، سمندر میں ٹھہراؤ آ جاتا، جنات کا ہجوم جمع ہو جاتا جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سب سے پہلے کلام اللہ شریف کی تلاوت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جنتی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ 70 سال کی تلاوت حضرت داؤد علیہ السلام کریں گے، 70 سال کی تلاوت۔ اب جنتی اس تلاوت کو سن کر جھوم رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ، مزے لے رہے ہیں نعمت کا، اس سے پہلے تم اس طرح کا مزہ چکے ہیں، اس طرح کی نعمتیں ملی ہیں۔ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اس سے پہلے ایسی نعمت ہم لوگوں کو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس سے بھی بڑی نعمت میں تم کو بتاتا ہوں، اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ کو مزہ چکھنا ہے تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ، اس سے بھی بڑا مزہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے جنتی بندو، جس پر قرآن مجید کو میں نازل کیا۔ آج دنیا کے اندر ہم ہر چیز کو کیا کہتے ہیں، وہ انگلش کا لفظ کمبینیشن۔
عورتوں کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے. اگر لباس خریدتے ہیں تو ہر چیز میں ان لوگوں کو سیٹنگ ہونا چاہیے کہ جس طرح کرتا ہونا ہے اسی طرح چپل بھی ہونا ہے, جس طرح چپل ہونا ہے اسی طرح ہر چیز ہونا ہے, گھڑی بھی اسی طرح ہونا, ہر چیز اسی طرح ہونا ہے. یہ چیزوں میں جب ہم لوگ کمبینیشن دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی کمبینیشن دیکھا. قرآن کلام ہمارا ہوگا, آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اب قرآن داؤد علیہ السلام کی تلاوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے حبیب, اے میرے طٰہٰ, اے میرے مزمل, اے میرے یاسین, آ جاؤ اسٹیج میں. اس لیے کہ بے شمار ہزاروں امتیاں, ہزاروں کروڑوں امتیاں تمہارا دیدار نہیں ہوا, تمہاری آوازیں نہیں سنی ہیں. صرف 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تمہارا دیدار کیا ہے, تمہاری آوازیں سنائی ہیں. تمہارے کروڑوں امتی تمہاری آوازیں نہیں سنی ہیں. اب آ جاؤ اسٹیج میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کے لیے فرمائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو تمام جنتی حضرت داؤد علیہ السلام کو بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں سے, او جنتیوں کیا کر رہے ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ ہم مزے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ کو کوئی مزہ چکھنا ہے تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ اس سے بھی بڑھ کر کیا مزہ ہو سکتا ہے, اس سے بھی بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے جنتی بندو, میں نے تم کو پیدا کیا, میں نے تم کو بنایا, میں نے جنت بنائی, دوزخ بنایا, میں نے تم سب کو پیدا فرمایا, قرآن مجید کو میں نے نازل فرمایا, لیکن آپ نے سب چیز کا مزہ چکھ لیا, تمام نعمتوں کا مزہ چکھ لیا, کیا میری آواز کبھی سنی ہے؟ جنتی بندے کہیں گے کہ نہیں یا رب, تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, آج تک ہم نے تیری آواز نہیں سنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد خود قرآن مجید کو پڑھے گا. یہ ایسا کلام ہے قرآن مجید. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ جوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. آج اسی کا سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ شب قدر جو 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے, ان میں سے بعض لوگوں کا قول ہے کہ جو 14 طاق رات ہے, 27ویں ہے, اس وقت میں زیادہ امکان ہوتا ہے شب قدر کا. اسی لیے ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ 14 طاق رات میں ختم قرآن, تراویح میں قرآن کو ختم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع مل جائے, ختم قرآن بھی نصیب ہو جائے, اور اسی طرح شب قدر میں خوب عبادتیں کرنے کی بھی توفیق مل جائے. اسی لیے حضرات آج کی رات کی خوب قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ راتیں عطا کی ہیں, پتہ نہیں آئندہ سال, آئندہ رمضان میں ہم رہیں یا نہ رہیں. اس لیے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کی خوب قدر کریں, خوب عبادتیں کرنے کی کوشش کریں. دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.